السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 42 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہوگا فوکس گروپ ڈسکشن. اب فوکس گروپ ڈسکشن عام طور پر اس کی ایبریویشن کرتے ہیں FGD، اور کبھی پلورل کی شکل میں بولیں تو FGDs کہتے ہیں، فوکس گروپ ڈسکشنز. یہ ایسا ایک ٹیکنیک آف ڈیٹا کلیکشن ہے جو کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے احاطے میں آ رہی ہے. یہ ایک عام سا واقعہ ہوتا ہے یا عام سے یہ ایک اپروچ ہے جو ہم ایوری ڈے لائف میں بھی اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں گزرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی محلے میں جا کر کسی سے بات شروع کرتے ہیں، اور اس بات کرنے میں نہ صرف وہ گھر والا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ پڑوسی جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، گھر کے کچھ اور لوگ آ گئے ہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. ان مینی کیسز یہ لوگ ان کے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں. تو یہ بھی ایک انداز کی کہہ لیجئے ایک گروپ ڈسکشن ہے. گروپ میں ایک چیز وہ شروع کر کے اس کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہ اس کی ایک اور مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں گئے ہیں اور ہم کسی کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ گھر جو ہے پتہ نہیں ہے، نہ کوئی نمبر کا پتہ ہے. اگر میں کسی ایسے محلے میں جاتا ہوں جہاں گھروں کی نمبرنگ ہے ہی نہیں، تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو لوکیٹ سم باڈیز ہاؤس، اور اس گھر کے لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں. ایک آدھ بندے کا مجھے نام کا پتہ ہے، اور وہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اس نام کا کوئی شخص یہاں کس گھر میں رہتا ہوگا. وہ پہلے بندے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ کسی اور کو ساتھ بلاتا ہے اور وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ دو لوگ اکٹھے ہیں تو دو تین ویسے ہی ادھر سے گزرتے ہوئے اس لوکیلٹی کے ہیں چونکہ وہ رک جاتے ہیں، اور وہ رک کر پھر اس کی کوئی اتا پتہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، نام اس کے باپ کا، اس کا کوئی حلیہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایسے ہی میں کہیں کسی کا پوچھ رہا تھا، اس نے کہا جی وہ تو بندہ فوت ہو گیا. میں نے کہا نہیں یار، وہ فوت نہیں ہوا، وہ اس کی تو ابھی ملاقات ہوئی ہے. اچھا یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ہوگا، وہ فلاں جس کا ایک بیٹا جو ہے پتہ نہیں فلاں ملک میں گیا ہوا ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وہ آپس میں باتیں کر کے دین دے ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. اور یہ ایک طرح کی انفارمل قسم کی فوکس گروپ ڈسکشن ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس گروپ نے کسی ایک ایشو کے اوپر فوکس کر کے آپس میں سارٹ آؤٹ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی آئی وانٹیڈ ٹو لوکیٹ سم باڈیز ہاؤس، اور اس نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں، اور ایک نے کہا وہ ہے نہیں، دوسرے نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور دین کوئی ایک سینئر بندہ آیا، اس نے کہا اچھا وہ فلاں جس کا فلاں بچہ فلاں ہے، اینڈ دین ہی سارٹڈ اٹ آؤٹ. So this is how when we look at the focus groups، یہ انفارمل قسم کی بات ہے، اور اس قسم کی ڈسکشنز میں ہم میرا خیال ہے اکثر گزرتے ہیں، جس کے اندر کوئی ایشو آتا ہے اور اس ایشو کو وہ سارٹ آؤٹ کر کے پھر دین دے ریچ سم کائنڈ آف کنکلوژن. جب ہم ریسرچ میں فوکس گروپ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از مور آف اے فارملی ارینجڈ، فارملی آرگنائزڈ کائنڈ آف فوکس گروپ. اس گروپ میں اگر اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں تو ایسے ہوگا: اے فوکس گروپ ڈسکشن از اے گروپ ڈسکشن آف لیٹس سے 6 to 12 persons who are guided by a facilitator and where the participants talk freely and spontaneously about a certain issue. So this is how we look at that. کیا ہے؟ This is an organized kind of group، اور اس گروپ میں جو لوگ ہیں ان کی ایک خاص تعداد مقرر کی جاتی ہے، اور اس گروپ میں we have one person who is a moderator،
اور who is a facilitator, let me use the word, کہ facilitate کر رہا ہے اس ڈسکشن کو, لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور جو پارٹیسپینٹس ہیں they give their opinion frankly, freely, کوئی ان کے اوپر کوئی قسم کی بندش نہیں ہے, اور وہ جیسے بات سے بات نکلتی ہے, they get, ایک نے کوئی بات کی ہے, and that talk becomes so stimulant کہ دوسرے اس کو ہی پک اپ کر کے وہ اپنا ویو پوائنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. And in many cases that discussion is more of a spontaneous emergence of the ideas of the people جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور آئیڈیاز جو ہیں وہ کوئی رینڈم نہیں ہے, کوئی اسکیٹرڈ نہیں ہے, بلکہ وہ آئیڈیاز جو ہیں those are focused on a particular topic. وہ ٹاپک جو ہے وہ اس کو ہم ایشو کہتے ہیں, اور چونکہ یہ سارا گروپ جو ہے یہ ایک ایشو کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہے, ایک ایشو کے اوپر فوکس کر رہا ہے, اور اس ایشو کے اسٹرینگس ہیں, ویکنیسز ہیں, کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, فیور کر رہا ہے, کوئی نہیں فیور کر رہا ہے, تو اس لیے ہم اس کو ڈسکشن کہتے ہیں. سو دس از اے گروپ ڈسکشن which is focused on a particular topic or a particular issue. In many cases یہ جو ڈسکشن عام طور پر آتی ہے, ایسے ایشوز کو ہم ان گروپس میں لاتے ہیں جو کہ شاید عام حالات میں لوگ ان کے اوپر بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں. What I mean to say is sometimes we try to focus on some sensitive kind of issues, اور وہ sensitive issues میں ہو سکتا ہے openly people may be hesitant to talk, یا inhibitions ہو محسوس کرتے ہوں, اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان پہ بات نہ کی جا سکتی ہو. مثال کے طور پر ایشو جیسے ہے فیملی پلاننگ کا ایشو ہے, and people sometimes are hesitant to talk about. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اگر عام کامن مین کی بات کر رہے ہیں تو کامن مین may not be in a position, or he may not be that frank to talk on, let's say, the use of contraceptives, something doing with the reproductive behavior. تو اس میں اگر گروپ میں وہ بیٹھے ہیں تو اس گروپ میں then they feel کہ everybody is like them. Therefore, if one person gives an opinion, then the whole, I think, issue starts being focused on. تو ایک کسی نے ایک once a ball is rolling, starts rolling, then everybody is trying to give his or her opinion on that particular issue. تو focus group discussion جو ہے it's a formal kind of group. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے it's a formally arranged or organized kind of group جس کو ہم خاص طور پر انوائٹ کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو جن کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں ان کو ہم باقاعدہ پہلے بتاتے ہیں کہ کس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے, اور وہ ٹاپک کی ڈسکشن جو ہوگی اس کی ارینجمنٹ کس جگہ پہ کی گئی ہے, اس کا ہم ٹائم ان کو بتاتے ہیں کہ کتنے بجے ہوگی, اور ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان موسٹ آف دا کیسز کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی. تو اس طرح سے ہم ان لوگوں کو پہلے سے انوائٹ کر کے آرگنائز کر کے دین وی ٹرائی ٹو برنگ دیم ٹو اے پرٹیکولر فوکل پوائنٹ, اور وہاں پر پھر ان سے ہم ڈسکشن کرواتے ہیں. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کہ ہم انفارمیشن ایک بہت تھوڑے وقت میں اور ویری ان ڈیپتھ جو ہے لوگوں کے اوپینینز, آئیڈیاز, کانسیپٹس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی کوڈ میک سم ایسٹیمیشن, وی کوڈ میک سم میجرمنٹ آف دی تھنکنگ آف دا پیپل, کانسیپٹس آف دا پیپل, آئیڈیاز آف دا پیپل. تو اس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو اس کا پرپز یہ ہے ٹو obtain in-depth information
on concepts, perceptions and ideas of the group. This is a situation جہاں پر ہم ڈسکشن کی بات کریں. اس کے نام کے ساتھ ہی ڈسکشن لگا ہوا ہے. اٹس ناٹ اے کوشچن آنسر کائنڈ آف سچویشن. کوشچن آنسر تو وہ ہے نا جیسے ہم نے سروے میں دیکھا, ہم نے سوال نامہ بنایا, ہم لے جا رہے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں, جواب لیتے ہیں اور ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. یہاں پر کوشچن آنسر نہیں ہے. کوشچنز اس گروپ میں ڈسکس ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب کوئی یس نو کی بات نہیں آ رہی اس میں. یہ ایسے کویشچنز ہیں جس کو اوپن اینڈڈ کہہ لیجیے, اور اوپن اینڈڈ کویشچنس میں لوگوں کے اوپینینس ڈفر کرتے ہیں, اور وی آر ٹرائنگ ٹو کیچ ہولڈ آف دی thinking of the people, the ideas of the people, the ideologies of the people in اس ڈسکشن کے ذریعے. تو اس طرح سے آپ کہیں گے کہ دس از این ان ڈیپتھ لیٹس سے انالیسز آف دی پرسیپشنز آف دا پیپل آن اے پرٹیکولر ایشو. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ لوگ اوپنلی, لوگ سے میری مراد یہ ہے کہ پارٹیسپینٹس اوپنلی, فریلی, فرینکلی اپنے اوپینینس دیتے ہیں, کمپیئرڈ ود انٹرویو جو ہم کر رہے ہیں ایک سروے کے حوالے سے, جہاں پر آپ نے سوال پوچھا, اس نے یس نو کہہ دیا. لیکن یہاں پر ہمارا جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے میں یہ کہوں گا اٹس ناٹ دی ریسرچر اور وہ لوگ, بلکہ دے ٹاک ود ایچ ادر, دے ڈسکس ود ایچ ادر. تو ایسے ہی ہے کہ ایک نے بات کیا اور اس کا جواب وہ اس کو دے رہا ہے, وہ ریسرچر کو نہیں دے رہا. ریسرچر تو مے بی ہی از این آرگنائزر آف دا گروپ, اس کو وہاں پر اکٹھا کیا ہے اس نے فارملی, یا انوائٹ کیا ہے اس کو, یا فیسلٹیز ارینج کی ہے. ان فیکٹ دیز پیپل ٹاک ود ایچ ادر. انیشیٹ ضرور ہمارا ریسرچر کروائے گا, ریسرچر ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہے ہو از کنڈکٹنگ دیٹ فوکس گروپ ڈسکشن. تو ہمارا جو فوکس گروپ ڈسکشن ہے دس از اے فارملی آرگنائزڈ group who is trying to give its opinions on a particular issue, and that is there for a short duration. Duration might be for, let's say, 1 hour or 1.5 hour or 2 hours. It ranges from 1 to 2 hours. So this is how we look at this. Then when we move on, so focus groups are, جیسے میں نے کہا کہ they are formally constituted, آرگنائزڈ ان ایڈوانس. میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے 1 دن یا 2 دن ہم نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس گروپ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اب میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, یہ بھی بات ہے کہ وی ہیو ٹو سلیکٹ دوز پیپل جو کہ اس گروپ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن سلیکشن ہم نے کیسے کیا ہے اس کا اپنی بات ہے, وہ ابھی دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنا ہی میں کہوں گا اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ یہ وہ گروپس ہیں جو کہ فارملی کانسٹیٹیوٹڈ ہیں, اسٹرکچرڈ ہیں, اسٹرکچرڈ گروپس براٹ ٹوگیدر. اور یہ وہ گروپس ہیں جس میں ہم ایک ہی قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں ایک ہی قسم کے, تو اس میں قسم آکیوپیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, اس میں جینڈر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, اس میں ایج گروپ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, اس میں امپلائر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. یہ اس لیے تخصیص ہم کر رہے ہیں کہ the people feel, the participants in the group feel comfortable that the people with whom they are talking, they are like them. تو اگر مثال کے طور پر ہم وہاں پر ایک باس کو وہاں بٹھا دیں اور اس کے ساتھ ہی اسی گروپ میں اس کا بہت جونیئر کوئی امپلائی بٹھا دیں, تو یہ جو جونیئر ہے probably will not be able to express his opinion freely and frankly in the presence of his boss. Therefore,
we would like to have people of similar let's say اگر آکوپیشن کی بات کر رہے ہیں سملر گریڈ کی بات کر لیں. آکوپیشن تو ایک ہی ہے لیکن اس میں رینک جو ہے ان کی بہت, اگر اس میں گیپ ہے تو جو بہت سبارڈینیٹ ہے اپنے سپیریئر کے سامنے شاید وہ ٹھیک طرح سے بات نہ کر سکے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سینئر لوگ ہیں اس ایک گروپ میں. سینئر سے مراد ہے کہ سینئر سٹیزنز ہیں ایج کے حوالے سے, اور اس کے سامنے اگر ینگسٹرز ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا ٹاپک کی نوعیت کچھ ایسی ہو کہ اس میں جو جونیئر ہیں ینگسٹرز ہیں دے میں فیل انہیبیشنز کہ وہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کی موجودگی میں وہ سمجھیں گے کہ یہ اس قسم کی باتیں ہم نہیں کریں گے, یا وہ نہیں کر سکتے, یا وہ لوکل ادب و آداب کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں دا پیپل ہو آر سملر ان مینی رسپیکٹس. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے there could be a topic in which we could put both males and females, but topic کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے that the males may feel inhibitions to discuss or give their opinions on that topic in the presence of the females. Similarly, the females might feel inhibitions in the presence of their let's say menfolk, that they may not be able to express their opinions freely and frankly. پیرنٹس اور چلڈرن کی بات بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی جیسے میں نے فیملی پلاننگ کی بات کی کہ فیملی پلاننگ یا ریپروڈکٹیو بیہیویئر کی بات کی, تو اس میں جسٹ پاسبل کہ اگر کنٹمپریریز ہیں, ایک ایج گروپ کے لوگ ہیں, ایک جینڈر کے ہیں, دین دے مائٹ بی مور کمفرٹیبل ٹو ڈسکس دا ایشو امانگس دیم سیلوز کمپیئرڈ ود اگر ان کے ساتھ ہم ایج کے بہت بڑے گیپ کے ساتھ لوگ بٹھا دیں تو دے مائٹ فیل کہ دس از ناٹ ان لائن ود دی لوکل لیٹس سے کسٹمس اور ادب و آداب کا. اگر اس مسئلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اسپیک فرینکلی فریلی. دیئرفور so the groups are structured from people who are having similar background, age, sex, education, religion اور سملر ایکسپیرئنسز. یہ بات ہوئی, یہ اس سینس میں ہے کہ مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکس این ایشو جس میں کچھ لوگوں نے کوئی ایکسپیرئنس کیا ہے. ایکسپیرئنس کسی جلوس کا بھی ہو سکتا ہے, ایکسپیرئنس کوئی میچ دیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے, ایکسپیرئنس کوئی ڈیزاسٹر کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہیپننگ لوگوں نے ایکسپیرئنس کی ہے. تو وہ لوگ جو ہو ہیو گون تھرو دیٹ ان کو اکٹھا کر کے اس ایشو کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے. دین دا پوائنٹ از دس کہ ہاؤ مینی پیپل آر لائکلی ٹو بی ان دس پرٹیکولر گروپ. نارملی ہم اگر کتاب کی بات کرتے ہیں تو کتابوں میں ہمیں رینج نظر آتی ہے 6 سے 12 کی, اور اس کے بعد کچھ کتابیں ایسے بھی آ رہی ہیں جس میں کہیں گے کہ بھائی یہ اب جو نمبر ہے اٹ از بینگ reduced, so it might be even less than 6, it might be let's say 4 to 6. so پہلے تھی کہ منیمم 6 تھے, میکسیمم 12 تھے, اب ایسی بات کر رہے ہیں کہ that number of persons in a group has really come down. so 6 to 12 persons یا اس سے کم, that is the number which is usually recommended for having a focus group discussion. اگلی اس کی پوائنٹ ہے کہ اس میں ون آف دی پرسنس ایکٹس ایز اے ماڈریٹر, یا کہہ لیجئے کہ دا پرسن ہو اسٹیئرز دی ڈسکشن فارورڈ, ہو انیشیٹس دا ہول تھنگ, ہو اسٹیمولیٹس دا ہول تھنگ, اینڈ دین ہی ٹرائز ٹو گائڈ دی ڈسکشن موونگ فرام اے پرٹیکولر پوائنٹ and further going towards some kind of conclusion, towards some kind of end. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گروپ میں ایک ماڈریٹر ہوگا, اور ماڈریٹر کہہ لیں یا اس کو فیسیلیٹیٹر کہہ لیں. تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے who is trying to organize it, trying to guide the people
اینڈ دین ہی از لکنگ ایٹ دا ڈسکشن کہ وہ ایک خاص انداز سے اسی ٹاپک کے اوپر فوکس کرتی ہوئی کسی نتیجے پہ پہنچے. کیونکہ اٹس پاسبل کہ جب وہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو ایک بات سے نکلتے نکلتے they might somebody might move out of the discussion, تو ان کو واپس کہیں لانا ہے. یا اس میں ایسا ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ بولے جا رہا ہے اور باقی جو ہے ان کو موقع نہیں مل رہا ہے, مے بی ہی از مور ڈومینیٹنگ کائنڈ آف پرسن, تو وہ ساری کی ساری مونوپولائز کر رہا ہے ڈسکشن, باقیوں کو موقع نہیں. دا فیسیلیٹیٹر کا کام ہے کہ ہی may have to look into that as well. یا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی پارٹیسپینٹ ہو سکتا ہے who may be shy of giving his opinion, یا اس کو موقع نہیں مل رہا. تو اس فیسیلیٹیٹر کا بہت سارے اس کے ذمہ کام ہوتے ہیں, اور شروع آپ کر لیجئے کہیں سے بھی, لیکن he has to steer the whole thing and take the group forward. In this way we try to, let's say, redefine or give some meaning to this FGD or focus group discussion. تو کسی اسپیسیفک ایشو پہ جو پارٹیسپینٹ ہیں they give their opinion freely, frankly. They could support the issue, they may not support the issue, they may agree with a particular point, they may not agree with a particular point. آپس میں وہ ڈیفر کریں گے, آپس میں ایک بندے کا ایک اوپینین ہے, دوسرا بندہ اس کو اپوز کر رہا ہے, تیسرا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, چوتھا اگین مائٹ بی ان سب سے ایک نئی بات کی طرف سب کا توجہ دلا رہا ہے. سو دے آر فری اینڈ فرینک giving their opinions on a particular issue within a specified time جیسے میں نے کہا کہ from 1 hour to 2 hours, or in accordance with some clearly defined rules of the game. اب وہ رولز آف دی گیم جو ہے وہ ہمارا جو فیسیلیٹیٹر ہے he actually tries to guide the people how to proceed. جب ہم گروپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم نے دیکھ لیا کہ فوکس گروپ کسے کہتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشن کسے کہتے ہیں, now we move on to how to proceed کہ یہ ہم ارینج کیسے کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات obviously is the preparation. So that's the starting point, and I think that's the starting point for every research. اور اس میں obviously we have to focus on a particular topic of discussion. وہ ٹاپک جو ہے جیسے میں نے کہا it could be women empowerment, it could be any bill, as یہ آج کل بہت اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ہمارا جو ویمن پروٹیکشن بل کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کی بات ہو سکتی ہے, بہت ساری باتیں ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں جس کے اوپر لوگ اوپینین دے رہے ہیں, اس کے فیور میں دے رہے ہیں, اس کے اگینسٹ دے رہے ہیں. امپلائمنٹ کی بات ہے, پاورٹی کی بات ہے, لاٹس آف ایشوز وچ آر دیئر ان آور سوسائٹی. سو دا پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس فوکس گروپ میں کس ٹاپک کے اوپر جو اوپینین چاہیے, کس کے اوپر ہمیں سپرفیشلی انٹرویو کر کے تو سپرفیشلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے, لیکن ان ڈیپتھ ہم نے جب بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے ٹاپک جو لیا وہ کیا ہے. وی ہیو ٹو ریئلی ڈیسائڈ آن دیٹ, ناٹ اونلی دا ٹاپک بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ہیں بہت سارے کویسچن جو ہیں دوز ہیو ٹو بی لکڈ انٹو دیٹ. لیٹس سے کہ اب مٹرنٹی اینڈ چائلڈ ویلفیئر کے حوالے سے دیکھیں, بہت سارے ایشوز ہیں. بچوں کی پرورش کے حوالے سے دیکھیں, بچوں کو آج کل کے جیسے ایک ایشو ہے, بچوں کو ماں دودھ پلاتی ہے نہیں پلاتی ہے, ایشو ہے کہ ان کو پولیو کے قطرے دلانے چاہیے نہیں دلانے چاہیے. اس کے اوپر اگین پیپل پیپل ٹاک اینڈ دے گیو آل کائنڈ آف آرگیومنٹس, اینڈ سم ٹائمز ہماری ایک مشن ہے, جو ایک پروگرام ہے لیٹس سے ایمونائزیشن کا, اس میں کہیں سے اگر ایک بات کہیں نیگیٹو کسی نے کہہ دی, وہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. ہم اس میں اگر اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ ہمارے دشمن کسی کی یہ سازش ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, the whole program I think gets flopped.
تو ہم نے جہاں ٹاپک لیا اس ٹاپک کے ساتھ وی ہیو ٹو ریئلی لک انٹو دا کویسچن کہ وہ کون سے کویسچنز ہیں جن کے اوپر ہمیں ڈسکشن چاہیے. اور وہ ٹاپک ڈیفینیٹلی بلکہ کویسچنز ڈیفینیٹلی کنٹروورشل قسم کے جوابات اس میں ہوتے ہیں, لوگ اوپینین دیتے ہیں. اور یہ کویسچن جیسے کہ میں نے پہلے کہا اوپن اینڈڈ قسم کے کویسچنس ہیں جس میں اوپینین لوگ اپنا دیتے ہیں, اسٹرکچرڈ نہیں ہے. کویسچن ضرور فارمولیٹ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے جواب جو ہیں دوز آر ناٹ اسٹرکچرڈ, جس کا ٹیکنیکلی میں اگر لفظ بولوں تو دیز آر ناٹ کلوزڈ اینڈڈ کائنڈ آف تھنگ. کلوزڈ اینڈڈ ہوں گے تو وہ تو وہیں پر یس نو ایگری ڈس ایگری ہو کر بات ختم ہو گئی, لیکن یہاں تو انہوں نے اپنا اوپینین دینا ہے. پھر اس پریپریشن کے ساتھ ٹاپک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں پارٹیسپینٹ کون ہوں گے. سو وی ہیو ٹو ڈو دا سلیکشن آف دی پارٹیسپینٹس کہ وہ کون لوگ ہوں گے. اینڈ آبویسلی ہم ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وی ول ٹرائی ٹو ڈیسائڈ آن ہو ول بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ. اب اس میں کہہ لیجیے کہ could be variety of participant or there could be number of participant. ان نمبر آف پارٹیسپینٹس میں ہم کیسے سلیکٹ کریں گے کہ کون اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. دوسرے لفظوں میں پارٹیسپینٹس کی ایک تعداد ہے, آپ اس کو پاپولیشن کہہ لیں, اس پاپولیشن میں سے ہم سیمپلنگ کیسے کرتے ہیں. اینڈ obviously we are not asking everybody to participate, we are asking a certain small group of people. ان کو ہم کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ان کو سلیکشن جو ہے وہ ایک تو بات وہی ہے, اس نان پرابیبلٹی کائنڈ آف سلیکشن. اس میں ایک تو وہی ہے کہ کنوینئنس ہے اور دوسری ہے پرپوزیو ہے. پرپوزیو سیمپلنگ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم ایک اپنا کرائٹیریا لے ڈاؤن کرتے ہیں, اس کرائٹیریا کے اوپر جو بندہ اترتا ہے وہ از ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ. اب ایلیجیبل تو ہے لیکن پتہ نہیں وہ پارٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, اپنا اوپینین لوگوں کے سامنے شیئر کرے گا, لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا نہیں کرے گا, یا جس دن ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں اس دن وہ اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آبویسلی ہم پرپوزیو سیمپلنگ کی بات کر رہے ہیں. وی وڈ لائک ٹو ask those people to come and participate in the discussion who can really express their views, who have the information, who have the knowledge. اور باقی جو پہلی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو کہیں آپ سے شیئر کیا کہ the participants have to be, let's say, having similar kind of characteristics. وہ ایج کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, آکیوپیشن کی بات ہے, جینڈر کی بات ہے, ایون ریلیجن کی بات بھی اس میں ہو سکتی ہے. بٹ نیور دی لیس میں ان کو اوپن چھوڑتا ہوں, اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایشو کیا ہے. ایشو میں ہم ایشو کے مطابق ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں کیا بوتھ میل اینڈ فیمیل پٹ ٹوگیدر کین پارٹیسپیٹ اور دے کین ناٹ پارٹیسپیٹ. ایشو کے بیسس پہ ہم کر رہے ہیں کہ ینگ اینڈ اولڈ can the two be put together or those should be in a different kind of situation. So پہلی بات تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو لینا ہے جو ہمارے پرپز پہ اترتے ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ لوگ ہوں گے who have similar background in terms of age, sex, status اور religion اور other things. لیکن اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ایشو کیا ہے. اگر ایسا ایشو ہے جس میں کہ اولڈ اینڈ ینگ دونوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر اس میں دونوں آئیں گے, اور اگر اس میں میل اینڈ فیمیل کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں تو وی ول ڈو اٹ. ادروائز اف وی تھنک کہ ان کا اکٹھا کرنا ول پٹ سرٹن ریسٹرکشنز آن دی فری ایکسپریشن آف دی اوپینینس دین وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. آئی کانٹ گیو یو اینی یارڈ اسٹک, اینی اسٹینڈرڈ کہ کس میں یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کس میں نہیں ہو سکتے. یہ نیچر آف دی ایشو کی بات ہے اور لوکل کلچر کی بات ہے, لوکل کسٹمز کی بات ہے. اس کے بعد پریپریشن میں ہم نے بندے کتنے لینے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا فوکس گروپ ڈسکشن میں عام طور پر 6 سے 12 لوگ ہوتے ہیں.
although یہ نمبر ہیز کم ڈاؤن، یہ زیادہ نہیں ہوا، اگر اس سے کم بھی ہوں تو پرابلی وی سی دیٹ دوز آر آئی تھنک دے میٹ آر ریکوائرمنٹس. اگلا اسی میں پریپریشن کی بات ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو کانٹیکٹ دی پارٹیسپینٹس. یہ جو آئیں گے ایسے نہیں ہے کہ سڑک پہ جا رہے ہیں اور جیسے میں نے انفارمل گروپ ڈسکشن کی بات کی کہ دو بندے باتیں کر رہے ہیں اور جو بھی وہاں سے راستے سے گزر رہا ہے اسٹاپ بائی اینڈ اسٹارٹڈ گیونگ ہز اور ہر اوپینین. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم نے پرپزلی سلیکٹ کیا، پرپز بیسس پہ ہم نے سلیکٹ کیا، دیٹ از دوز ہو میٹ دا کرائٹیریا، اور پھر ان کو ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے. اب انویٹیشن ضروری نہیں ہے کہ ان رائٹنگ ہی ہو، لیکن انویٹیشن ضرور ہے. اٹ مائٹ بی اے وربل کائنڈ آف انویٹیشن، پرسنلی بندہ گیا ہے اس نے جا کر انوائٹ کیا ہے، یا ان رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے. بٹ ان موسٹ آف دا کیسز آئی تھنک دس از مور آف اے پرسنل کائنڈ آف انویٹیشن، اینڈ دیٹ میکس اے ڈفرنس کہ اگر ہمارا جو ریسرچر ہے جا کر ان سے بات کرتا ہے اور ان کے ذہن میں بہت سارے کوئی ایشوز آ سکتے ہیں، کوئی باتیں آ سکتی ہیں، کوئی اپریہینشنز ہو سکتی ہیں، تو تاکہ وہیں پر ہمارا جو ریسرچر ہے یا فیسیلیٹیٹر ہے وہ ان کو لک آفٹر کرے. ویسے انویٹیشن بھیج دی تو پتہ نہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. آپ پرسنلی جا کر جب بات کرتے ہیں تو یو گیٹ اے ڈیفینٹ کائنڈ آف کمٹمنٹ، اور اگر کوئی اس کی اپریہینشنز ہیں تو وہیں پر آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. سو فار participation we try to invite people formally, or usually it is 1 day to 2 days before the start of the discussion, اور اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، اور ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ٹاپک میں ٹاپک کی ڈسکشن میں یا گروپ میں کتنے لوگ شامل ہوں گے. اور یہاں پر ان کو آبویسلی ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ ڈسکشن کی میٹنگ پلیس کیا ہے، ہم نے کہاں میٹ کرنا ہے. ان مینی کیسز ایسے ہی میرے ذہن میں یہاں بات آئی کہ جب میٹنگ پلیس کی بات کر رہے ہیں تو ان مینی کیسز the recommendation is hold this group discussion at a neutral kind of place rather than holding it at somebody's ڈیرا. اگر ہم کسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں یا کسی کی بیٹھک کی بات کر رہے ہیں تو ٹرائی ٹو ہولڈ دس میٹنگ اور گروپ ڈسکشن ایٹ اے نیوٹرل کائنڈ آف پلیس. اے نیوٹرل پلیس could be a school or a hospital or some institution which is a government kind of institution, جہاں پر کسی کو جانے میں کوئی لیٹر سے انہیبیشن نہیں ہے، کسی کی پرسٹیج کا پوائنٹ نہیں ہے، اور وہ فریلی فرینکلی وہاں جانے کے لیے تیار ہو. تو ہم نے ان لوگوں کو فارملی انوائٹ کیا کہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں دن ہے، اور اس کا ہم ٹائم بتاتے ہیں کہ اتنے بجے ہے، اور ان کو ہم یہ بھی آئیڈیا دیتے ہیں کہ ہماری ڈسکشن کتنی دیر کی ہوگی، اور ٹاپک ڈیفینیٹلی سو دیٹ پرسن از مینٹلی پریپیئرڈ کہ اس نے اس ٹاپک کے اوپر اپنی باتیں کرنی ہے. سو ایز پارٹ آف دی پریپریشن دین دا نیکسٹ پوائنٹ از کہ ونس وی ہیو لوکیٹڈ دا پیپل جو کہ اس میں شامل ہوں گے، تو آبویسلی جب انوائٹ کیا ہے تو ان کے بیٹھنے کا ہمیں ارینجمنٹ کرنا ہوگا. سو وی ہیو ٹو میک فزیکل ارینجمنٹس فار دیئر میٹنگ. اس فزیکل ارینجمنٹ میں obviously this is a small group, and in many cases it is recommended that we might put them in a sort of circle so that people can see each other, talk with each other in a face to face kind of situation. چھوٹا گروپ ہے، ہو سکے تو ان کو سرکل میں آپ بٹھا لیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں ضروری ہے میز کرسی ہی لگانی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہاں ویری گڈ دری ہے، قالین ہے، جو کچھ بھی ہے، تو گیون دا لوکل سرکمسٹانسز اس کے مطابق ہم ان کو ایک جگہ پر ان کی فزیکل ارینجمنٹ کرتے ہیں. اس ارینجمنٹ میں
I would also say کہ اگر ہماری ریکارڈنگ کے لیے کوئی equipment چاہیے, that is also necessary. میں نے کہہ دیا کہ ریکارڈنگ کے لیے equipment چاہیے, ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم اس کو یوز کر سکیں نہ یوز کر سکیں وہ ایک اور سٹوری ہے, کیونکہ یوز اور نہ یوز اس کا جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو پارٹیسپینٹ ہیں یہ ہمیں ریکارڈنگ کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. ان مینی کیسز جب ہم ان کو انوائٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان سے ہم اس قسم کا اوپینین لے سکتے ہیں کہ جو وہ بولیں گے اگر ان کو ریکارڈ کر لیا جائے, لیٹس سے ٹیپ ریکارڈ کر لیا جائے یا آڈیو ویڈیو دونوں ہی ہو سکتے ہیں, کر لیا جائے تو وڈ دے مائنڈ. کیونکہ آئیڈیا از کہ جو گروپ ہے, گروپ میں جب لوگ بات کریں گے تو وہاں ہم انونیمیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک گروپ کی بات ہوگی, وہاں انڈیویجول کی بات نہیں ہوگی. گروپ اوپینین کی بات کر رہے ہیں, وہاں ہم انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے. انڈیویجول کی ہم سیکریسی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لیٹر سے ویڈیو اس کی بن گئی تو ان کی آئیڈینٹی جو ہے دیٹ ول بی ایٹ اسٹیک, دین دے مائٹ سے کہ ڈونٹ ڈو اٹ. سملرلی ہم ٹیپ ریکارڈنگ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر پیپل میں بی ہیپی اف دی تھنگز آر ریکارڈیڈ, بٹ ادر ایشوز دے میں ناٹ بی ہیپی اف دیئر فیس اور دیئر وائس از ریکارڈیڈ. بٹ ہمارے پاس ارینجمنٹ اس قسم کا ضرور ہونا چاہیے. ان ایڈیشن ٹو دیز کائنڈ آف اکوپمنٹس آئی وڈ سے کہ ہمارے اپنے کلچر کے حوالے سے ایون ادروائز آئی وڈ ٹینڈ ٹو ریکمینڈ دیٹ دیر مائٹ بی سم کائنڈ آف ہاسپٹیلٹی ارینجمنٹ. اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں تو مے بی وی آر گوئنگ ٹو شو دیم سم ہاسپٹیلٹی ود رسپیکٹ ٹو لیٹس سے ڈرنکس, کافی کی بات کر رہے ہیں, چائے کی بات کر رہے ہیں, لسی کی بات کر رہے ہیں یا کسی چیز کی. تو یہ جو ہے نا چائے پانی کا ایک عام ہماری پاکستانی زبان میں کوئی چائے پانی کا بندوبست بھی وہاں ہونا چاہیے. جب ہم نے بیک گراؤنڈ ارینجمنٹ کر لی تو دین وی موو ٹو ایکچولی کنڈکٹنگ دا سیشن. سیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ان موسٹ آف دا کیسز دیر آر 2 persons. ایک کو ہم کہتے ہیں ماڈریٹر یا فیسیلیٹیٹر, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ریکارڈر کہہ لیں یا رپورٹیر کہہ لیں. تو 2 ہمارے جو ہیں لیٹس سے نمائندے ریسرچر کے, دے ایکچولی ٹرائی ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ. ریسرچر خود بھی کر سکتا ہے, اینڈ ان مینی کیسز ہی may have hired the people to do this assignment for him. وہ اس لیے بھی کہ یہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں یا ماڈریٹر ہیں, they might be professional kind of people having certain background, certain training, وہ ہو سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ایک جو ہے وہ ریکارڈر ہے. اب ریکارڈر کے اپنے تھوڑے سے فرائض ہیں اور فیسیلیٹیٹر کے اپنے فرائض ہیں. تو فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ایکچولی فیسیلیٹیٹس اور ماڈریٹس دا ہول ڈسکشن. اس کے کچھ کہہ لیجئے جاب ہیں, اس کی کوئی ڈیوٹیز ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. ان ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں تو پہلے سب سے بات اس کی ہے کہ ہی شوڈ ناٹ ایکٹ ایز این ایکسپرٹ, بٹ rather he should act as a person who is facilitating the participants in this discussion. Expert سے مراد یہ ہے کہ he might be knowing many things, but he is not going to say anything, he is not going to give any opinion, whether one opinion given by one participant is a correct opinion or incorrect opinion. Let this be kicked around. The issue has to be kicked around by the participants. Now, this person is only facilitating the participants. He is not supposed to act as an expert on the topic. اور expert کی جب بات یہی کہہ رہے ہیں
کہ he should not impose his opinion on the people. Rather, he may have to refrain from giving his opinion, his own viewpoint. Viewpoint ویسے ہی ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, دوسرا ویو پوائنٹ on what others have said, جو لوگوں نے اپنا کوئی آئیڈیا دیا ہے, پرسیپشن کی بات کی ہے, تو he is nobody to say whether this view is correct or incorrect. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے that this facilitator has to introduce the session. Now introduce the session میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ he has to introduce himself. اپنا تعارف کروائے گا. he has to introduce his colleague who is a recorder. اور obviously اس ریکارڈر نے بھی جو کام کرنا ہے وہ کوئی کچھ چھپ چھپا کر نہیں کرنا, سب کی موجودگی میں کرنا ہے, سب کی پرمیشن سے کرنا ہے, سب کی پریزنس میں کرنا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے, اپنے ٹیم کا جو دوسرا ساتھی ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے, اور اسی طرح سے پھر اس نے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بھی انٹروڈکشن کروانا ہے. اب یہ ڈفرینٹ سٹائلز ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ہر پارٹیسپینٹ کا تعارف کروائے, یا وہ چھوڑ دے ان پارٹیسپینٹس پہ کہ وہ اپنا اپنا تعارف خود کروائیں, یا کوئی اور انوویٹو چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی پارٹیسپینٹ اپنا نہیں تعارف کروا رہا بلکہ اپنے ساتھی کا کروا رہا ہے اور اس کا کوئی اور ساتھی کروا رہا ہے. پیپل ٹرائی ٹو بی انوویٹو, ٹرائی ٹو میک تھنگس انٹرسٹنگ. تو یہ انٹروڈکشن کے یا تعارف کے مختلف سٹائل ہیں, مختلف انداز ہیں, اور اس تعارف میں وہ کیا چیزیں اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو پارٹیسپینٹس ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنا تعارف نہیں کراؤں گا, میں اپنے ساتھی کا کرواتا ہوں, اور ساتھی کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں. اینڈ ان مینی کیسز لیٹ می سے یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں they may not be knowing each other, they might be brought only for the first time in that particular situation. تو اگر وہ ساتھی کا تعارف وہ کیسے کروائیں گے, اس کے لیے then they make different kind of arrangements, میں بھی آتے ہیں, رجسٹریشن کرتے ہیں, یا پہلے وہ 5 منٹ کے لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں جہاں سے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو پتہ کر لیتے ہیں, then they go ahead. So پہلا پوائنٹ ہے the facilitator is not an expert, he is simply a facilitator. دوسری بات کہی, starting the session he has to introduce himself, introduce his colleague, introduce the participants, or make arrangement where they introduce each other. اور اسی میں ہی اس نے اپنے ٹاپک کو بھی انٹروڈیوس کرنا ہے. اب ٹاپک تو آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے, بٹ اسٹل ہی از گوئنگ ٹو سے سم تھنگ, بیکاز دس از ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو بلڈ اپ دی ریپور. ریپور کا لفظ آپ نے پہلے بھی دیکھا سنا کہ ہم جب بھی کہیں انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو وی ہیو ٹو اسٹیبلش دی ریپور. اب اس ریپور میں اٹس مور لائک بلڈنگ اپ دی کانفیڈینس ان ایچ ادر. پرٹیکولرلی ہم یہ جو پارٹیسپینٹس لائے ہیں, they try to repose confidence in the facilitator, and also they try to repose confidence amongst each other, and that's how they are going to open up. So this is how we look into that. ہمارا تیسرا جو پوائنٹ ہے, encourage the discussion. So now he starts the ball rolling. He starts the issue, puts the issue before the people, maybe with a particular kind of question, maybe saying there could be different viewpoints on that, and voluntarily he might throw it open to the people, and somebody starts talking and somebody doesn't start talking. Maybe he initiates with a particular individual. یا اس سے پہلے بھی کبھی کوئی بات ہو سکتی ہے, کسی بندے سے اس نے جب انویٹیشنس دی ہیں تو میں بھی ہی کوڈ آسک somebody to start the discussion. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ بال جو ہے اس کو کیسے رول آن کرتے ہیں, ہاؤ پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ دی انیشیٹو.
ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، چوتھا ہے انکریج انوالومنٹ. اب انوالومنٹ سے یہاں مراد ہے کہ people should not just simply nod their heads this way or that way, up and down or sideways, or simply say haan or yes and no. Rather, they should give their elaborate kind of opinions on that particular issue. So for that, in order to encourage their involvement, the facilitator may ask for certain clarification. Somebody has given a viewpoint, and he might say, okay, you have given this viewpoint, this is how you said, now could you further elaborate on it? اور وہ elaboration جب کریں گے تو then perhaps people also pick up, and some other person might jump into that particular discussion. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے رولز جو بنائے ہیں اس رولز کے مطابق ہم نے کیا کہا ہے کہ can somebody participate just that way, jump into the discussion, or the person is going to raise the hand and wait till the other person has finished his or her viewpoint. So these are the, جیسے میں نے کہا, it's a formal kind of discussion which is conducted under certain rules. تو یہ ہم وہاں دیکھتے ہیں. پر یہاں پر بات ہو رہی ہے, he has to encourage the people, encourage the participants to elaborate their viewpoints. So it's reorienting the discussion when it goes off the track. یہ بھی ہے کہ لوگوں نے بات کرنی شروع کی لیکن جو ٹاپک تھا اس سے وہ ہٹ گئے, آف دا ٹریک ہو گئے. Now he has to bring people back and involve them again in the particular issue rather than about something else. اور اس میں اس نے یہ بھی دیکھنا ہے جب انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو some people might be acting, maybe taking too much time of the group. آپ ان کو کہہ لیجئے کہ they are the dominant participants. So he has to deal with those people who are taking too much time or talking too much. Maybe اس کے اپنے طریقے ہیں کہ جو زیادہ باتیں کر رہے ہیں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ چپ کریں, somebody else has to talk. So he has to really look after the whole discussion without annoying anybody. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, maybe he doesn't have an eye contact with the person, اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں اس کی بات کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ اس کو پکڑ کر آپ اسی ایشو کو جو اس نے بات کی ہے you can take it to the other person as well. So there could be many ways to let's say control those people who are over participating or who are dominating the whole thing. اور اسی میں ہم ان لوگوں کی بات بھی کر رہے ہیں کہ جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا جو اس میں انوالو نہیں ہو رہے, یا who are silent or who are shy of giving their opinion, or who may simply say oh yes, یہ جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں. No, that is not an involvement کہ وہ اس نے کہا کہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. The person has to provoke, the facilitator has to provoke and then try to get the opinions of those who are the shy participants or who are reluctant to participate in it. تو اس میں the other point could be that the research جو ہمارا facilitator ہے, he has to use his non-verbal communication skills as well. But non-verbal here means that it might be the movement of the hands, it might be the movement of the face, it might be the eye contact, or combination of all these things. So that might also help in building up further rapport کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں we are giving them the impression کہ جو وہ کہہ رہے ہیں it is a meaningful kind of thing what they are saying and it is making sense, اور جو ہمارا facilitator ہے وہ understand کر رہا ہے, so that people feel کہ ان کے جو views ہیں وہ important views ہیں, وہ ان کی کوئی اہمیت ہے, اور this is how
the credibility or the trust on each other could be built up. The point is that the facilitator has to give the impression that he understands what they are saying. So not only what he understands, بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکیں گے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ہی از پٹنگ ہمسیلف ان پلیس آف دا پارٹیسپینٹس، کہ وہ اس ایشو کے اوپر جو بات کر رہے ہیں دیٹ از بیسڈ آن لاجک، دیٹس بیسڈ آن سم آرگیومنٹ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. تو وہ بات جو اس کو پہلے شاید نہیں سمجھ آ رہی تھی، اب جب وہ سب لوگوں نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا، ناؤ ہی از پٹنگ ہمسیلف ان دیئر پلیس اینڈ دین ہی از ٹرائنگ ٹو میک ہمسیلف انڈرسٹینڈ. اور اس کو ہم کہتے ہیں ایمپیتھائز، کہ ہی از پٹنگ ہمسیلف ان دیئر پلیس اینڈ اف ہی واز ان دیئر پلیس then perhaps he would also have behaved the way they are behaving. So that is where we talk about he has to look into their verbal and non-verbal kind of communication. تو اس طرح سے میں اس میں اور بھی بہت سارے آگے ابھی پوائنٹس ہیں which have to be taken into consideration for the guidance of the facilitator. تو یہاں آج کی ہم ڈسکشن ختم کرتے ہیں، کیونکہ دس ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ، اور اس میں ہمیں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہم بات کر رہے ہیں، کوالٹیٹیو اپروچ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، دیئر فور اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لٹل مور ٹائم، سو وی وڈ ٹرائی ٹو کور اٹ ان دا نیکسٹ سیشن. آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں.